بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ابتدا ہے رب ازل کے بابرکت نام سے۔ سب حضرات درود پاک پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قال رب اشرح لی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم قال رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم نور قلبی وزد قوتا سمعی وبصری وحفظی واجعلنی فوق کثیر من الخلق یا باسط یا حفیظ۔ دیکھیے بھائی، جب بھی ہم پڑھائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اس کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من من معنی سے، الشیطان شیطان ہے، الرجیم مردود، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، یہ ہے اس کا معنی۔ اعوذ معنی پناہ میں آنا۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، حقیقی نام ہے۔ من معنی سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود۔ یاد رکھیے گا جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بعد میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ سے ہم پڑھائی والا کام شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے گا دو چیزیں ہوتی ہیں، مشکل کچھ الفاظ ہوں گے لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے دفع مضرت، توجہ، دوسری ہوتی ہے جلب منفعت۔ دفع مضرت تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کوئی مریض اس کے پاس جاتا ہے، اب ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، اس کی بیماری کو سب سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیماری ختم ہو گئی، اب جسم کے اندر ہیں کمزوریاں، کمزور لاغر جسم ہو چکا ہے، اب الگ سے اس کے لیے دوائی دے گا، اس کا علاج الگ سے کرے گا۔ تو کوئی ڈاکٹر ایسا ہے دنیا جہان کے اندر جو پہلے اس کو موٹے ہونے کی دوائی دے، اس کو طاقت کی دوائی دے، کہ یار بیماری کی خیر ہے، بیماری کو چھوڑو؟ کوئی ایسا ڈاکٹر؟ پہلے بیماری کو ختم کیا جاتا ہے نا، پہلے بیماری کو ختم کیا جاتا ہے، بعد کے اندر
جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بعد کے اندر دعا تجویز کی جاتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے گویا کہ پہلے بیماری نکلتی ہے، شیطان دوڑتا ہے۔ جب شیطان دوڑے گا اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے جو بھی کام شروع کریں گے اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو اعوذ باللہ سے پہلے گویا کہ جو اندر کی جو بیماری ہے، جو شیطان والی بیماری ہے، پہلے اس کو دوڑانا ضروری ہے، وہ دوڑتی ہے اعوذ باللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ اس لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اب دیکھیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی پناہ کے اندر ہی کیوں آیا؟ اللہ ہی کی پناہ کیوں ہم نے حاصل کی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دشمن جتنا مضبوط اور قوی ہوتا ہے اس کے مد مقابل اتنا ہی طاقتور بندہ لایا جاتا ہے۔ ایسے ہے نا، ہمارا دشمن بڑا مضبوط ہے تو ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے، 4 بندوں کو لے کر جائیں گے، ڈنڈے سوٹے ساتھ لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو اگر ہم ڈھیلے ڈالے اس کے سامنے، یا ایک آدھا آدمی یا سادہ سا آدمی چلا گیا تو وہ دشمن تو اسے کھا پی جائے گا، ختم کر دے گا۔ دشمن کے مقابلے کے اندر دشمن جیسی ہی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، دنیا جہان کے اندر کوئی بھی دشمن ہے، ایک طرف سے دشمن ہے تو دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے ضرور حاصل ہوتا ہے۔ سانپ ہے نا، سانپ یہ دشمن ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہے، لیکن سانپ سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ جوگی حضرات جو ہیں کبھی ان سے جا کے معلومات لیں۔ سانپ سے فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ایک سانپ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سری کے اندر ایک منکا پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا منکا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ زہر کے لیے کسی کو سانپ ڈس جائے، اس منکے کو اس کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہی سانپ نقصان دہ ہے، وہی سانپ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور اسی سانپ سے ہم نے فائدہ بھی حاصل کیا۔ آگ ہے، یہ ہماری دشمن ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ڈالیں گے اس کو جلا کے راکھ کر دے گی، جو کچھ مرضی ڈال دے، لوہا ڈال دے اس کے اندر، تانبا ڈال دے اس کو بھی پگھلا دے گی، سونا چاندی جیسی دھاتیں اس کے اندر ڈال دے اس کو بھی پگھلا دے گی۔ لیکن دوسری طرف یہی اگر اسی کو دشمن سمجھیں، دوسری طرف یہ ہمیں فائدہ بھی حاصل دیتی ہے۔ آگ کے بغیر روٹی بھی نہیں پکتی، آگ کے بغیر ہم کچھ کھا بھی نہیں سکتے، آگ کے بغیر ہماری گاڑیاں نہیں چلتی، آگ کے بغیر کئی ساری چیزیں ہیں جو نہیں چل سکتی۔ کوئی بھی دشمن ہے دنیا جہان میں، دیکھ لیں، اگر ایک طرف سے ہمیں نقصان دیتا ہے تو دوسری طرف سے اس کا فائدہ ضرور ہے۔ لیکن ان تمام دشمنوں میں سب سے تگڑا دشمن جو ہے ہمارا شیطان ہے۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ کے لیے نقصان ہی دے گا، اس سے کوئی فائدے کی یا اچھائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہاں بھائی، کی جا سکتی ہے شیطان سے کوئی امید؟ شیطان سے کوئی امید نہیں کی یہ ہمیشہ کے لیے دشمن ہے اور پکا اور ازلی دشمن ہے انسان کا۔ تو جب طاقتور دشمن ہو تو اس کے مد مقابل بھی طاقتور ذات کو لایا جاتا ہے۔ اب ادھر شیطان دشمن ہے تو اس کے مد مقابل ہم اللہ کی پناہ کے اندر آئیں گے، چونکہ اگر شیطان طاقتور ہے، شیطان کے اندر کوئی قوت ہے ہمیں پھسلانے کی، ہمیں بہکانے کی، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو ساتھ میں ہم پناہ کے اندر اس کی آئیں گے جو ساری کائنات سے سب سے بڑی ذات ہے، سب سے زیادہ طاقت والی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کے اندر آتے ہیں۔ ہمارا دشمن اگر طاقتور ہے تو ہماری ذات بھی طاقتور ہے، جس کے ہم پناہ کے اندر آتے ہیں وہ ذات بھی طاقتور ذات ہے۔ اگر اللہ کی پناہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ کے اندر آ جائیں تو یہ شیطان ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ شیطان ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ شیطان ہمیں ضرور پھسلائے گا، بہکائے گا اگر اللہ کی پناہ چھوڑ کر کسی اور کی پناہ کے اندر آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ایک مرتبہ رات کو عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ہر طرف روشنی روشنی پھیلی ہے۔ اب روشنی پھیلتی ہے تو اس سے ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر، تو نے ہماری بہت عبادت کی ہے، شریعت کی
سارے کے سارے احکامات ہم نے تم سے اٹھا لیے ہیں، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، شریعت تم پر اب لاگو نہیں ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اس بات کو سنا، اس آواز کو سنا تہجد کے وقت، فوراً پڑھنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان مردود سے۔ فوراً انہوں نے جب یہ جملہ پڑھا تو وہ آواز آئی کہ عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لی ہے، میں شیطان ہوں، میرے پاس 70,000 ایسے داؤ پیچ ہیں جن کے ذریعے میں نے بہت بڑے بڑے علماء کو، بہت بڑے بڑے عابدین کو، بہت بڑے بڑے ولیوں کو میں نے بہکایا ہے، ان کو میں نے پھسلا کے رکھ دیا۔ جو عابد لوگ ہیں ان کے لیے میرے عابدوں جیسے وہ میرے پاس داؤ پیچ ہیں۔ اولیاء کو بھی میں نے گمراہ کیا، میں نے عابدوں کو بھی گمراہ کیا، میں نے بڑے بڑے علماء کو بھی گمراہ کیا۔ میرے پاس 70,000 وار ایسے ہیں جو میں نے علماء پر کیے، حافظوں پر کیے، عابدوں پر کیے، اولیاء پر کیے، میں نے انہیں پھسلایا۔ لیکن عبد القادر تیرے علم نے تجھے آج بچا لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا کہ شیطان مردود یہ بتلا کہ تجھ سے زیادہ علم تھا کسی کے پاس اس کائنات میں؟ سب سے زیادہ علم تو تیرے پاس ہے، پھر تو کیوں بہک گیا، تو کیوں پھسل گیا؟ اگر علم بچاتا تو علم تجھے بچا لیتا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کی ذات اقدس نے بچایا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس لیے دفع مضرت ضروری ہے جلب منفعت سے، دفع مضرت، نقصان دہ چیز کو پہلے ہٹانا ضروری ہے، شیطان کو دور کرنا پہلے ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں تاکہ شیطان وہ دور ہو جائے، یہاں سے چلا جائے، پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اعوذ باللہ کا معنی اعوذ، میں پناہ کے اندر آتا ہوں، باللہ، اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود کے تمام تر وساوس سے، تمام تر اس کے داؤ پیچوں سے اور تمام تر اس کے واروں سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو شیطان مردود ہم سے دور ہوگا۔ جب شیطان دور ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے لیے علم حاصل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اعوذ باللہ کی تفسیر کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی بھائی؟